اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، دنیا کی مصیبتوں میں سب سے بڑی مصیبت موت کی مصیبت ہے۔ آخرت کی مصیبتوں میں سب سے چھوٹی مصیبت موت کی مصیبت ہے۔ موت کی مصیبت کے بعد آخرت کی دوسری مصیبتیں اس سے بڑی مصیبتیں، لیکن دنیا کی سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ موت کی مصیبت ہے۔ ہم مرے نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی مصیبت ہے، لیکن انہوں نے خبر دی ہے جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ اور اس کا خوف جو ہے وہ انسان کو شاید دنیا کی زندگی میں بھی نظر آتا ہے۔ آپ کا اپنا عزیز ہے، آپ کا اپنا بیٹا ہے، آپ کی اپنی بیوی ہے، آپ کا اپنا باپ ہے، یہاں تک کہ دو میاں بیوی ہیں، حجرہ عروسی میں ہیں، غیر گھر کے افراد ہیں، وہاں کسی ایک کو موت آ جاتی ہے تو وہ خلوتوں کا ارادہ رکھ کر وہاں رات گزارنے والے بھی ایک رات وہاں پھر ایک ساتھ نہیں گزار سکتے کہ وہ تو مر گیا ہے، اتنا خوف ہے موت کا۔ اور موت اور نیند دو بہنیں ہیں، یہ بھی چھوٹی سی موت ہوتی ہے، یہ نیند جو ہوتی ہے یہ بھی چھوٹی سی موت ہوتی ہے۔ آج جن اصحاب کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیند میں رکھا تھا، لیکن رعب ایسا تھا، خوف ایسا تھا کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر تم وہاں ان کو دیکھو تو دیکھ کر تمہارا دل رعب سے بھر جائے۔ موت مومن کا تحفہ بھی ہے، اس لیے کہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مومن کو ملا دیتی ہے، لیکن اس کے لیے تحفہ ہے جس کی اللہ کے ساتھ بنی ہوئی ہو، جو زندگی بھر اللہ سے بگاڑ کر رکھتا ہو، جو دنیا کا عاشق ہو اور دنیا کا دیوانہ ہو، اس کے لیے موت تو پھر تحفہ تو نہیں ہے۔ موت تو اس کے لیے تحفہ ہے جو حقیقی طور پر مومن ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ تحسبہم ایقاظاً، اگر تو ان کو دیکھتا تو تو دیکھتا کہ وہ کیا ہے، ایقاظاً، وہ جاگ رہے ہیں، وہم رقود، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ تو دیکھتا کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے۔ اور وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے، دائیں کروٹ بھی ہم بدلتے تھے، بائیں کروٹ بھی ہم بدلتے تھے۔ کچھ کہتے ہیں کہ فرشتے آ کر ان کی کروٹیں بدلتے تھے، اور کچھ نے کہا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتا تھا، اور کچھ نے یہ کہا ہے کہ از خود یہ کروٹ جو بدلی جاتی ہے یہ بھی تو خدا بدلواتا ہے۔ اب رات کو سوئے ہوئے ہیں، ایک پہلو پر تو آپ نہیں سوتے، کبھی ایک پہلو پر آپ سوئے رہیں تو آپ کو لگ پتہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بچائے، یہ فالج کے مریضوں کو بیچارے جب سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو رات میں ایک دو دفعہ ان کی کروٹیں بدلی جاتی ہیں، ورنہ جسم زخمی ہو جاتا ہے اور جسم کھا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اہتمام فرمایا تاکہ ان کے جسم محفوظ رہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے تھے، کبھی دائیں اور کبھی بائیں۔ اس سے غرض نہیں ہے کہ کب کروٹ بدلی جاتی تھی اور کون کروٹ بدلتا تھا، بس یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اتنا کافی ہے۔